میں یہاں پہ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, جاننا چاہوں گا, سوتے ہوئے جب بندہ اٹھتا ہے, اچھا میں نے کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے, آئی ڈونٹ نو شاید وہ رات کی شاید تھکاوٹ ہوتی ہے, کچھ دنوں کی تھکاوٹ اکٹھی ہوتی ہے, لیکن میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں میں اٹھتا ہوں نا ایک دم وہ امیڈیٹلی اٹھنا, کیونکہ اگر میں امیڈیٹلی نہ اٹھوں تو آبویسلی بھی وہ آپ کو نماز لیٹ ہو جاتی ہے آپ کی. لیکن میں نے دیکھا میں کبھی کبھی امیڈیٹلی اٹھوں نا تو میری باڈی میرا مطلب میرے سینسز صحیح طرح نہیں آتے, اور کئی دفعہ میں جا کے لگاؤں, کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. سو میں نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ میرے اب ہمارے جاننے والے بھائی تھے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ نا بیڈ کے ساتھ نا جیسے ہی اٹھتے ہیں تو وہ فوراً نہیں اٹھتے, وہ کہتے ہیں میں فوراً اٹھوں نا تو میں کئی دفعہ گر بھی جاتا ہوں, اور میرے 2 دفعہ میرا مطلب گرتے بہت بری طرح, یعنی لگا ہوں جا کے دیوار کے اندر. اس کے لیے آپ غلط کر رہے ہیں, آپ اٹھ کے بیٹھنا ہے جلدی, آپ پورا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, بھاگنا شروع کر دیں گے تو جاگنگ نہیں کرنی, اٹھ کے بیٹھنا ہے. میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو ہائپوٹینشن کہتے ہیں, پیچھے ایک ورڈ بھی ہے اس کے, یہ وہ والی ہائپوٹینشن ہوتی ہے کہ جب آپ ایک دم کھڑے ہو جاتے ہو نا سلیپ سے, تو آپ کا سارا بلڈ نا ٹانگوں میں فلو کرتا ہے, اس کی وجہ سے اوپر آپ ڈیزینس چکر آتی ہے. یہ وہ چیز ہوتی ہے, تو ہی از ایگزیکٹلی رائٹ, آپ بیڈ سے اٹھ کے بیٹھنا ہے, لیکن نیچے اترنے میں یو کین ٹیک سٹ فار ا لٹل وائل. اچھا اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے نا کہ جب تم نیند سے اٹھو اپنے چہرے پہ 3 دفعہ ہاتھ پھیرو, یعنی نیند کے اثرات جو ہے نا وہ اتارو منہ سے, کہ ایسے سے اس کو رب کرو. آپ سمجھ یہ وہ تھی نیند کے اثرات اترتے ہیں رب, اور پھر ناک کو جھاڑو 3 دفعہ, ٹھیک ہے, وہ واش روم میں جا کے جھاڑ لیں, یا ویسے آپ اس کو 3 دفعہ بلو کر لیں, کیونکہ شیطان جو ہے وہ نوسٹرلز میں رات گزارتا ہے, حدیث میں آتا ہے. کون سی سائنس پروف کرتی ہے اسے؟ اللہ کے نبی نے جو ہمیں باتیں بتا دی نا, واللہ یہ دین سائنس سے بہت اوپر ہے, سائنس سے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو کبھی کبھی آپ کہہ رہے ہیں میں ایسے اٹھتا ہوں, ان دنوں میں آپ ذرا اپنا دیکھا کریں کہ میں سویا کب ہوں, ٹھیک ہے, میرے سونے کی روٹین کیا تھی, اور اس سے میں نے پہلے لیٹ کھانا تو نہیں کھایا ہوا, اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے یار. اگر آپ لیٹ کھانا کھانا بیڈ ٹائم کے قریب, تو آپ سب سے زیادہ لیزی ہوتے ہیں, اس کی وجہ آپ کی ایسڈ اوپر تک اور ریگرجیٹیشن والی فیلنگ, سارے میکینکس وہاں کھانا ہضم کرنے میں لگ جاتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا ایک میرے بھائی تھے, میں ہمارے جاننے والے تھے دوست, میں نے ان کے ساتھ یعنی ہم نے کسی جگہ پہ ہمیں رات کو جو ہے نا ایک جگہ سونے کا موقع ملا, تو میں نے دیکھا کہ فجر کے لیے جب تہجد کے لیے وہ اٹھے تو وہ کیا کرتے تھے, وہ اٹھتے ساری نا فوراً کیا کرتے تھے, فوراً بیٹھتے بھی نہیں تھے, کیونکہ بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے باہر. وہ اٹھتے تھے, اٹھتے ساتھ ہی نا وہ سجدے کی حالت میں جا کے نا اس طریقے سے وہ اپنا سر رکھ کے تکیے میں کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو کرتے تھے. تو میں نے یہ دیکھا کہ میں نے بھی 2-3 دفعہ یہ پریکٹس کیا. آئی تھنک دس ہیلپس یو, ورنہ شاید بیٹھ کے بندہ جو ہے نا کچھ دیر تک شاید کہا تو واپس ہو جائے. ہم تو دوبارہ سو جائے. اور بیگم کے وہاں کتنا متقی شوہر ہے, سجدے میں وفات پا گیا. اور دیکھیے یہ ہم کیوں بات کریں سلیپ مینجمنٹ کی. نمبر 1, ایک تو آپ کے جو کیمیکل امبیلنسز ہیں اس کو ٹھیک کرے گی. یہ جو انسان میں فرسٹریشن ہوتی ہے, غصہ آتا ہے, اریٹیشن پلس بنج ایٹنگ, ون آف دا ریزنز آف بنج ایٹنگ جو ہے لوگ کرتے ہیں, ویٹ گین بھی ہوتا ہے آپ کا. اور اٹ پرووائڈز یو ٹائم یار. اگر آپ صرف 1.5 گھنٹہ بچائیں اپنا, آپ 8 گھنٹے سو رہے تھے نا, اس لیکچر کے بعد آپ 6.5 گھنٹہ سونا شروع کر دیں. مثال آپ کے جو بھی آپٹمس ڈیفائن کر لیں. جو شخص 1.5 گھنٹہ بھی بچاتا ہے نا, اور وہ اپنی پورے سال میں اراؤنڈ 547.5 آورز جو ہے نا وہ سیو کر رہا ہے. امیجن کریں. اور اگر آپ کا ایک آفس کا جو ورک ٹائم ہے وہ 8 گھنٹے ہے, تو دس 547 آورز سیوز 2 months آف یور لائف. اگر 8 گھنٹے آپ کا آفس نیچرل ٹائم ہے, اٹ ایڈز 2 months ان یور لائف. یعنی آپ کے 12 مہینے نہیں ہیں, پھر آپ کے 14 مہینے ہیں سال کے. اور آپ امیجن کریں آپ 2 مہینوں میں کیا کچھ نہیں کر سکتے. آپ کتنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں, آپ بزنس لانچ کر سکتے ہیں, آپ سوشل ویلفیئر کتنا کام, آپ دعوت کتنی دے سکتے ہیں, آپ کتنا کچھ اپنی لائف میں ایڈ کر سکتے ہیں جسٹ بائی سیونگ 1.5 آورز. امیجن 2 گھنٹے جو بچا رہا ہے, جو 3 گھنٹے بچا رہا ہے. اور رات کو ہم لیٹ جو سو رہے ہوتے ہیں وہ ہم کچھ کام ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں, بڑے امپورٹنٹ کام ہے یار, یہ ابھی نہ کیا, ابھی سب سے زیادہ سکون ہے, یو نو. حالانکہ وہی کام اگر آپ صبح میں فجر کے بعد کریں نا, وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹوں کے برابر. اچھا ایک چیز میں پریکٹیکلی کچھ لوگ ہیں, مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس ہیں فار ایگزامپل, اینڈ آئی تھنک دیٹ وڈ بی دا پوائنٹ دیٹ وی شوڈ انشاءاللہ کنکلوڈنگ ایز ویل. ہمارے یہاں کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ یار میں پڑھائی, اسٹوڈنٹس جو ہیں کہ مجھ سے نا صبح اسٹڈیز نہیں ہوتی, میں رات کو اسٹڈیز کر لیتا ہوں. تو از اٹ نیچرل کہ کچھ لوگ بائی نیچر ان کی رات کی جو ہے وہ صبح کام کر سکتے ہیں, یا اٹس اے ڈسٹربڈ سائیکل, اٹس ان نیچرل نا, مطلب شرعی طور پہ دیکھیں ہے نا. آئی تھنک ڈسٹربڈ سائیکل, کیونکہ قرآن تو یہی کہتا ہے کلیئرلی کہ صبح کے ٹائم میں ایگزیکٹلی وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. یہ جو سباتا ہے نا, یہ سبت سے نکلا, سین باتا سبت. اور اصحاب سبت کون تھے؟ جو سیٹرڈے کو ریسٹ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ میں نے رات کو لیل یعنی مغرب کے بعد کا ٹائم, اور جو کہ
شریعہ میں اللہ کے نبی نے عشاء کے بعد میں سونا شروع کیا. تو یہ ریسٹ کا ٹائم ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس میں ریسٹ کرو, وجعلنا النہار معاشا, اور صبح معاش کماؤ, تو پھر اس میں وجہ مطلب اصل نیچرل سائیکل. پتہ ہے پرابلم کیا ہوتا ہے مغیرہ بھائی, یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں نا فجر کے بعد, ہم اپنا انوائرمنٹ چینج نہیں کرتے. نیند ہمیں کیوں آتی ہے جب ہم اسی گلومی انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں نا, بیڈ میں بیٹھے رہتے ہیں, بیڈ میں, یا پھر ڈارک یا لائٹس نہیں جلائی ہوئی. اگر ہم باہر نکل جائیں نا, کبھی آپ باہر نکل جائیں اور آپ دیکھیں, مطلب جب فجر سے واپس آئے ہیں مارننگ کا, ہاں, اگر آپ باہر کہیں واک کے لیے نکل جائیں, میں جب سائیکل رائڈنگ کے لیے ہم نکلے ہیں اور یا کسی بائکنگ ٹرپ پہ نکلے ہیں یار, آئی نیور فیلٹ سلیپی اگین. اٹ از اونلی وین یو اسٹے ان دیٹ ڈارک انوائرمنٹ. آپ کو انوائرمنٹ چینج کرنا ہے. اور دیکھیے ایک مسلمان فجر کے بعد جاتے ہیں مسجد, اور مسجد اسی سلیپ سوٹ میں تو نہیں جائے گا نا, ڈیفینیٹلی خذوا زینتکم عند کل مسجد, وہ جائے گا اچھا لباس پہن کے. نیت خراب نہ ہو کہ وہ ٹراؤزر میں چل رہے کہ واپس آ کے سونا ہے میں نے, یہ نیت خراب ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہے علماء سبحان اللہ, شیخ وائل بتا رہے تھے کہ ایجپٹ میں میرے ٹیچر تھے, وہ روزانہ تہجد ٹائم اٹھ کے تہجد سے پہلے وہ اپنے کپڑے کو استری کرتے تھے, ثوب کو, جو بیسٹ ثوب تھا ان کا, اور وہ اس پہ خوشبو لگا کے ایسے تیار ہوتے تھے کہ جیسے وہ اپنے باس سے میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی پریزنٹیشن ہے اس کے لیے جا رہے ہیں, اور وہ پھر پڑھتے تھے اور اس میں جاتے تھے. تو ہمارا ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ اٹھنے کے بعد وہ اسی کپڑے میں نہ پڑے بلکہ سب سے بہترین لباس پہنے اور اس سے مسجد جانا ہے ڈیفینیٹلی. اور خاص طور پر فجر میں, ظہر اثر میں تو ہم اچھا لباس پہن بھی, ہم آفس میں ہوتے ہیں تو آبویسلی وہ پریزنٹیبل ہوتا ہے, لیکن فجر کے اندر آپ کا وہ لباس اصل بتاتا ہے کہ ہاؤ مچ یو نو ویلیو دی پریئر. اچھا مغیرہ, آپ نے جو سوال پوچھا تھا, آئی تھنک ہمیں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ینگسٹرس کو جو رات کو جا کے پڑھنے کے لیے جو کنوینئنس محسوس ہوتی ہے, وہ بیسیکلی ان کے انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, کوئی ڈسٹربنس ملتی ہے. اور ہمارے یوزلی جو ایجوکیشنل سسٹم سے انوالو بچے ہوتے ہیں, ان کا اٹینشن اسپین کا بڑا ایشو ہوتا ہے, بڑی ڈسٹربنس آتی ہے. پیرنٹس یا دوست دے گیٹ کنٹینیوس نمبر آف آورس, تو وہ رات کو کرتے ہیں, سارے کام رات کو کرتے ہیں, اور سارے نیٹ فلکس سے سیریز بھی رات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ینگسٹرس کو اپنی ان ہیبٹس کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. ناٹ جسٹ بیکاز آپ کی فجر کمپرومائز ہو رہی ہے, وہ تو آف کورس ہے, آپ کی لانگ ٹرم بیسس پر آپ کے اپنے مینٹل ہیلتھ, آپ کی فزیکل ہیلتھ بہت کمپرومائز ہوتی ہے. بیکاز اگر آپ سوچیے آپ کو رات کو سونے کی ضرورت ہے, اور آپ پورا سیزن رات کو بیٹھ کے ختم کر رہے ہیں, فجر کے بعد سو رہے ہیں, یور باڈی از گیٹنگ ڈسٹرب. جس وقت جاگنا ہے اس وقت سو رہے ہیں, جس وقت سونا ہے اس وقت جاگ رہے ہیں, اور آپ یہی نہیں, آپ ایسی انہیلدی لائف اسٹائل کے ساتھ گزار رہے ہیں, آپ باہر سے کھانے منگوا رہے ہیں. اس کا تو کوئی نہ کوئی ریئیکشن آئے گا نا, کوئی نہ کوئی ریئیکشن آئے گا, کوئی نہ کوئی اس کا آؤٹ کم. تو بیسکلی اب دیکھیے ہماری جو اینسسٹرس تھے, یا ہمارے شروع کے فادر کی یا گرینڈ فادر کی جنریشن کو دیکھ لیجیے, ان کی ہیلتھ کی سچویشن کیا ہوتی تھی, ان کی 40-50 ایئرس کے بعد ان کی واک لگانے کی کیا ہوتی ہے. یہاں پہ ابھی دیکھیے کس طرح سے ڈیٹیوریٹ ہو رہی ہے. تو اب جو جنریشن آئے گی اس کی کیا معاملہ ہوگا, وہ تو 25-30 سال کے بعد تو ان کو سے تو کچھ بہت سارے ہیں جو جیسے تشہد پہ نہیں بیٹھا جاتا, بالکل صحیح, کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں. میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, اس لیے کسی نے بات کی تھی کہ جتنے سجدے کرنے ہیں جوانی میں کر لو. کئی لوگوں کو بڑھاپے میں بغیر سجدے کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کرسی پہ. ریزن اس کی یار یو ہیو دس یوتھ ینگ ایج, اس وقت یوٹیلائز کرو اس کو, جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, جو صحت دی گئی ہے, جو نعمتیں دی گئی ہیں, اس کو پازیٹیولی اس کو یوٹیلائز کریں, کیونکہ ان سب کا سوال ہوگا. اور وہ آنتوں میں کھانا کھانے والی بات بھی ہے, جتنا آپ کھانا زیادہ کھاتے ہیں اتنی زیادہ نیند بھی آتی ہے. یو نو ایٹنگ لیس اور بھوک چھوڑ کے کھانا, اٹ آلویز کیپس یو ہیلدی اینڈ ایکٹیو. اور علماء کہتے ہیں کہ من علامت المقت اضاعۃ الوقت, کہ لوزر ہونے کی نشانی اور بربادی کی نشانی ہے کہ انسان اپنے ٹائم کو ضائع کرے. یعنی رات کو بیٹھ کے کریزی ایکسیڈنٹس اور وہ یار یہ تو ایسا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں نا, آپ کو پتہ بھی نہیں, گھنٹہ گزر جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا. حالانکہ وہی ٹائم اگر تہجد میں لگایا جائے تو 15 منٹ گزرتے ہیں, لگتا ہے کہ انسان کو کہ پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے. لیکن دیکھیں, اور یہ اس میں 1 گھنٹہ, تو if I summarize the whole thing, 5 points اس کا سمری ہے, 5 point summary. Number 1, develop regularity in your life. یہ بڑی ضروری چیز ہے. Number 2, stop sleeping after fajr. Number 3, start doing qailula. Number 4, stop taking all the stimulants. ٹھیک ہے, یا کم از کم 12 سے پہلے 10 گھنٹے پہلے لے لیں. وہ جو 10-3-2-1-0 بتایا وہ فارمولا اپنا لیں انشاءاللہ. اینڈ یہ ہے کہ بیکم فزیکلی اینڈ مینٹلی فٹ بائی ڈوئنگ ایکسرسائز, بائی ایٹنگ ویل اینڈ بائی سلیپنگ ویل انشاء اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا دے ہم سب کو, starting from ourselves first inshallah, and then so can we just conclude our session with the cherries please? Oh yes, یہ ہمارے عثمان بھائی نے جو لاہور سے آئے ہوئے ہیں,
آپ کافی دیر سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا. میرا مائک ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. ہم لوگ یار سبحان اللہ میکڈونلڈس وغیرہ جاتے ہیں, کتنی اللہ کی نعمت ہے. اس کے بعد پھر میکڈونلڈس چلتے ہیں. دونوں ضروری ہے. نہیں انشاء اللہ آئی ہوپ دس سیشن ول بینیفٹ یو الاٹ انشاء اللہ. جزاک اللہ خیر فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. ہم تو انشاء اللہ یہیں پہ ہیں. سی یو نیکسٹ سنڈے 8 PM انشاء اللہ تعالیٰ ود لاؤڈ اینڈ کلیئر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ.